میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے، تھکے ہوئے تھے، سیدھے روم میں چلے گئے۔ ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی خبر میرے پتی کو، میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا، تم جاؤ میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ۔ شوہر کو ابھی پتہ نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا۔ شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے، گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے، ام سلیم، کہا جی کیا ہوا، بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ، اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے۔ آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، سونے دو، سو رہا ہے، سونے دو، ٹھیک ہے، تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں ہے، سو رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ نہا دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں، اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے، بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے۔ تصور کرو میری بہنوں، میری ماؤں، کھانا کھلایا، اچھی طریقے سے شوہر نے کھانا کھایا، ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا، خوشبو لگائی۔ عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ ڈابر آنولا کا تیل بھی لگا کر نہیں نکل سکتی ہے۔ گھر کے باہر اگر جاتی ہے تو میک اپ تو بہت دور کی بات، خوشبو اور پرفیوم تو بہت دور کی بات، خوشبودار کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کسی تیل میں سینٹ آتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو وہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ کوئی بجنے والی چیز بھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں اور چلیں تو آواز کریں، وہ گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی ہے۔ پائل جو چلتے وقت جو پائلوں کی جھنکار اور اس کی آواز اور اس میں لگے ہوئے گھنگروؤں کی آواز اگر آتی ہے تو وہ ایسی پازیب اور ایسی پائل اور ایسے گھنگرو بھی نہیں پہن سکتی ہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں، کھن کھن کی آواز، یا چلتے وقت چوڑیوں کی آواز آئے، چلتے وقت ہاتھ ہلے اور چوڑیاں بولے، تو چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے۔ پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل، اونچی ہل کی سینڈل پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی زمین پر چلتے وقت تو سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں، مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے۔ پہنیے، ممتا دیدی کی طرح پہن لیجئے، ہوائی چپل پہن کے جائیے، کون منع کر رہا آپ کو؟ شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب، اب ہمارے بوتن آ گئے 150 روپے کی چپل پہنیں گے، اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی، ہل والی چپل پہن کے جاؤ گی، بولے گی کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کی دل بولیں گے دھاک دھاک۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل،
تمہاری چپلوں کی ادھر سے آواز، ادھر لڑکوں کے دل. اس اسلام نے اسی سے تو روکا ہے، جڑ کو ہی ختم کر دیا ہے. اونچی ایڑی کی اونچی ہل کی چپل بھی عورت اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے، چوڑی اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے. ایک آدھ کڑا پہن لیا کوئی بات نہیں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، آواز تو نہیں کر رہا، جائیے. لیکن ہاتھوں میں ساکس ہونا، گلیوز ہونا چاہیے، پیروں میں ساکس ہونا چاہیے. جائیے ٹخنے سے نیچا نقاب اوڑھنی یا چادر ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے، اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی چپل بھی نظر نہ آئے، چپل سی چھپی ہوئی ہو، اور آپ کا نقاب، آپ کا حجاب، آپ کی چادر زمین کی مٹی سے چھلتی ہوئی، روڈ سے چھلتی ہوئی جانی چاہیے. یہ ہے اسلامی پردہ. مولانا صاحب کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی نہیں. ارے تمہیں کرنا نہیں، ہمیں تو بتانا ہے. 1 سال کے بعد جلسہ لوگ کراتے ہیں بیچارے، اسی مقصد سے تو کراتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے، یہ تو عورت یہ سب چیزیں پہن کر نہیں نکل سکتی ہے. اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کو طلاق دے دیا، کہا میں نہیں رکھ سکتا. ہماری ماں بہنوں، ام سلیم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی جاتی ہیں اور وہ اپنے شوہر سے مجامعات بھی کرتی ہیں، ہم بستر بھی ہوتی ہیں. سوچئے بغل میں بیٹے کی لاش ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، اور وہ رات میں میک اپ. تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں، کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ ہم بستری کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے، شوہر نے جلدی سے غسل کر لیا. رات میں پیار بھری باتیں ہوتی رہی، بات بچے کی نکل آئی. بیوی نے بڑے پیار سے کہا ام سلیم نے، آج مجھے ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو دور نہیں ہو رہا ہے. بڑی میں پس و پیش میں، شچ و پنج میں پھنسی ہوئی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. ابو طلحہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ. کہا کہ میری ایک سہیلی نے کچھ مہینے پہلے ایک امانت میرے پاس رکھی تھی جو بہت قیمتی امانت تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں، 2 4 6 مہینے کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو میری امانت واپس کر دیجئے. لیکن میرے پتی جی، میرے ہسبینڈ، اس نے جو امانت دی تھی وہ مجھے بہت پسند آ گئی، میرا دل اس پر آ گیا. میں چاہتی ہوں کہ اس کو رکھ لوں اور اس جس کی امانت تھی اس کو میں واپس نہ کروں. ابو طلحہ نے کہا نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ گناہ ہوگا. اگر وہ اپنی امانت مانگ رہی ہے تمہاری سہیلی تو اس کی امانت تمہیں واپس کرنا پڑے گی. کہا لیکن وہ امانت مجھے بہت پسند ہے، اس چیز پر میرا دل آ گیا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو وہ دوں. ابو طلحہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو، تمہیں اس کی امانت دینا پڑے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گی. بے ایمانی مت کرو، جس کی امانت تھی اس کی امانت واپس کر دو. کہا میرے پیارے شوہر، تو پھر ایک امانت اللہ نے مجھے دی تھی، 2-3 سال پہلے اللہ نے مجھے بھی ایک امانت دی تھی، اور وہ امانت مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس امانت پر میرا دل آ گیا ہے، وہ امانت میرا بیٹا ہے، لیکن آج اللہ نے اپنی امانت مجھ سے مانگی تو میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی. اس کی امانت میں نے اس کو واپس کر دی. اگر میں اپنے پاس رکھتی اور اس پر بے ایمانی کرتی تو امانت میں خیانت ہوتی. میرے پیارے شوہر، بچہ آرام سے سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی امانت دی، اللہ نے اس بچے کو لے لیا ہے. ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. بولے تو کچھ نہیں، لیکن کہا کہ اس حال میں بھی تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو، تم مجھ سے ہم بستری کر رہی ہو، پیار و محبت تم نے مجھ سے کیا ہے، تم نے بچے کے بارے میں مجھے بتایا نہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم
मोहल्ले की औरतों को भी रोके रखो, कोई बात नहीं है। सुबह सूरज निकलने के बाद उस बच्चे को दफन कर दिया जाएगा। हजरत अबू तलहा जैसी आजान की आवाज होती है मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद जब अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं और पूरी की पूरी रात की दास्तान सुना देते हैं। अल्लाह के नबी ऐसा हुआ, मेरी बीवी ने रात में भी नहीं बताया है, मेरी बीवी ने मुझे खाना भी खिलाया है, उसके बाद हमसे हम बिस्तरी भी किए, शारीरिक संबंध भी बनाया है। आए अल्लाह के नबी, उसके बाद का अल्लाह की अमानत भी अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह के नबी फरमाते अबू तलहा बस है अबू तलहा, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उसको अच्छा बदला दे, और तुम दोनों ने आज रात में जो मुजामियत की, जो हम बिस्तरी की है, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत दे। उसी दिन की मुजामियत और हम बिस्तरी से हजरत उम्मे सुलैम को हमल ठहरा है, उसी उम्मे सुलैम को हमल ठहरा है, और उसी अबू तलहा को उम्मे सुलैम से उसी दिन हमल ठहरा है, और फिर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है, इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है। अल्लाह के नबी जब इस बच्चे को, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने खजूर अपने मुंह में चबाया, और चबाया हुआ खजूर निकाला और अपनी उंगली से निकाल कर हजरत अनस के मुंह में डाला और दुआ की, अल्लाह हजरत अनस के माल में और उसकी औलाद में बरकत अता फरमा, उसकी औलाद में बरकत अता फरमा, उनके माल में और उनकी औलाद में बरकत अता फरमा। ये अनस ही थे जिन्होंने 10 साल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत की है। या अनस ही थे, आगे चलकर ये बड़े अमीर बने, अल्लाह ने इनकी दौलत में भी इजाफा किया और इनके बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मदीने में अक्सर बच्चों की तादाद इन्हीं की नजर आती थी, सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं के नजर आते थे। ये दुआ का असर था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का। कहना ये चाहता हूं कि इस वाक़े को देखिए कि पहले जमाने की औरतें बच्चे के इंतकाल के बाद भी मेकअप अपने शौहर के लिए कर रही हैं, बन ठन कर अपने शौहर के लिए रह रही हैं, अपने शौहर को सुकून पहुंचा रही हैं। यहां तक कि रात में शौहर ने जब मेकअप में और खुशबू में अपनी बीवी को देखा तो वो भी अपने आप को रोक न सके और उन्होंने उनसे हम बिस्तरी भी की, और इस हम बिस्तरी पर बरकत की दुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि अल्लाह इस रात में तुम्हें कोई बरकत अता फरमाए। फिर हजरत अनस पैदा होते हैं, फिर अनस के मुंह में भी सबसे पहले लुकमा लुआब दहन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जाता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अनस के मालो दौलत, मालो औलाद में बरकत की दुआ भी अल्लाह के नबी करते हैं। तो ये उस जमाने में ये हाल था। वला तवक्कन वालिदैक व इन मराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिक, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना, अगरचे वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि उनके घर से निकल जाओ, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, मालो दौलत को छोड़ दो, तब भी उनकी नाफरमानी मत करना। वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ देता है अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से हट जाती है। जब नमाजी नमाज न पढ़े और फर्ज नमाजों का जनाजा निकलता रहे तो अल्लाह की उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मरे कटे कुछ भी हो, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रही है। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के जिम्मे से वो आदमी निकल गया है जो फर्ज नमाज की पाबंदी नहीं करता है। और चौथी चीज बताई, वला तशरबन्न खम्रन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि ज़ंबिन, और सुनो कभी शराब मत पीना, किसी भी कंडीशन में शराब को हाथ मत लगाना। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि ज़ंबिन, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ शराब है। शराब पीने के बाद जिना करने का दिल करता है, शराब पीने के बाद चोरी करने का दिल करता है, शराब पीने के बाद माँ बाप के सामने, माँ और बाप के सामने गाली देने का दिल
کرتا ہے اور شرابی جب شراب کے نشے میں گھر آتا ہے تو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے سامنے بھی گندی گندی گالیاں دیتا ہے. اس کو نہیں معلوم وہ جس نشے میں ہے وہ کس کے سامنے گالیاں دے رہا ہے. وہاں اس کی بیوی بھی موجود ہے, اس کی ماں بھی موجود ہے, اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے, لیکن ادھر بھی ایسی گندی گندی گالیاں اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ جس کو سننا گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے کہا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنب, شراب کو ہاتھ مت لگانا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ, ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ, ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ. اس لیے کہ جس بستی میں گناہوں کے کام عام ہو جاتے ہیں, جس بستی میں جوا عام ہو جاتا ہے, جس بستی میں شراب عام ہو جاتی ہے, جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے, حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ, تو اللہ کا غضب, اللہ کا عذاب بھی اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کسی وقت اس بستی پر عذاب نازل کر سکتا ہے. سن لو لاٹری کھیلنے والوں, سن لو IPL کا میچ شرطیں لگانے والوں اور سٹے بازی کرنے والوں, جوا کھیلنے والوں, جس بستی کے اندر جوا عام ہو جاتا ہے, جس بستی کے اندر شراب عام ہو جاتی ہے, جس بستی کے اندر بے پردگی عام ہو جاتی ہے, جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے, حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ, اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے لیے حلال ہے کہ اس بستی کو کبھی بھی تباہ کر دے, اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر دے, اس بستی کو جب چاہے تہو تیگ کر دے, پلٹ دے اور ملیا میٹ کر دے, ملیا میٹ کر دے, جب چاہے تب تباہ کر دے, کیونکہ اب اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو گیا ہے. میرے بھائیوں, اور مزید جو 5 باتیں وہ اب اور نہیں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں 10 چیزوں میں سے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کی طرف گئے تو ابھی 1-1.5 گھنٹہ اور چلا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جلسہ آپ کا مسجد کی تعمیر و ترقی اور کے لیے ہو رہا ہے. ایک وقتیہ مسجد ہے, ایک جامع مسجد ہے, دونوں مسجدوں کی ترقی کے لیے ہو رہا ہے. اور ایک بات سنتے ہی آئیے گا یہاں سے کہ ایک بار مدینے کے اندر جب مسجد نبوی بن کر تیار ہوئی تو اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کر نماز پڑھ سکیں. 2-3 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوتی رہی. مسجد نبوی بننے کے بعد فجر کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا, مغرب کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا, عشاء کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا, اس لیے کہ کسی کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکے, اتنا تیل نہیں تھا. 3-4 مہینے کے بعد ایک بار عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے کونے میں چراغ جل رہا ہے اور چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے جگمگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ چراغ کس نے جلایا؟ ایک کونے سے آواز آئی, حضرت صحابی کی, حضرت تمیم داری کی, کہ اللہ کے رسول ہم نے جلایا ہے, ہمارے پاس ایکسٹرا کچھ تیل تھا وہ میں لایا اور اس تیل سے چراغ جلایا ہے میں نے. اے اللہ کے رسول, آج کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں اس مسجد میں چراغ جلے گا اور تیل کی ذمہ داری میری ہے, وہ تیل میں لا کر دوں گا. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد تمیم داری نے پوچھا, اے اللہ کے نبی کیا کوئی غلط تو نہیں کیا میں نے چراغ جلایا ہے, اس مسجد میں روشنی کر دی ہے, کوئی غلط تو نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر حضرت تمیم داری کو اپنے سینے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا, قد نورت الاسلام, اے تمیم تو نے مسجد نہیں چمکائی ہے, تو نے آج پورا اسلام چمکا دیا ہے, پورا اسلام روشن کر دیا ہے, پورے اسلام کے اندر روشنی پیدا کر دی ہے. اے تمیم داری, آج تو نے صرف مسجد میں روشنی نہیں پیدا کی ہے بلکہ پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے, پورے اسلام کو چمکا دیا ہے. جب مسجد میں چراغ جلانے پر اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے پورا اسلام چمکا دیا ہے, تو مسجد کو بنانا, مسجد کو سنوارنا اور مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, بڑھ چڑھ کر اس کارے خیر میں آپ ہاتھ بڑھائیے,
میں 10 منٹ اس اسٹیج پر بیٹھوں گا، اس کرسی پر بیٹھوں گا، آپ سے میری گزارش ہے، آپ نے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو دیا ہے، اس مسجد کے لیے میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں، مجھ سے کتنی محبت ہے، حضرت تمیم داری والی روایت سننے کے بعد آپ کے دل میں کتنا ایمان پیدا ہوتا ہے اور آپ کتنا اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ آج مجھے دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی محبتوں سے مجھے بلاتے ہو، آج میری بات کتنی رکھتے ہیں آپ، اور میری بات کا کتنا سمان دیتے ہیں آپ میری بات کو، یہ بھی آج ہم آپ کو آزمائیں گے اور دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ اس مسجد کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو اے اللہ تو اجر عظیم عطا فرما، ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریے اور ان تمام برائیوں کو اپنے معاشرے سے دور کریے۔ ہماری ماں بہنیں پردے کی پابندی کریں، جوا، سٹا، شراب نوشی اور یہ ساری چیزوں سے اپنے سماج کو صاف کریے اور دینی ماحول پیدا کریے، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اگر ہمارے اندر برائیاں رہیں تو اللہ کا عذاب بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اور بار الہ ہمیں نیک کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔